ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جادوگر کے انجام کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ساتھ سورہ رحمان سے ایڈز جیسے موذی مرض کے علاج کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ کس طرح سروسز ہسپتال کے ڈاکٹر جاوید لا علاج مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ان کا طریقہ علاج کیا تھا اور وہ کس طرح علاج کرتے ہیں اور آخر یہ علاج کس طرح دریافت کیا گیا۔ پاکستان کے مایہ ناز ڈاکٹر جاوید آپ بیتی بیماری کا علاج سورہ رحمان سے ہونے کے بعد اپنے مریضوں کو بھی اس علاج سے شفایاب کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو کالے جادو اور اس کے مہلک انجام سے متعلق آگاہ کرتے چلیں، جو کہ ڈاکٹر جاوید نے خود بیان کیا کہ کس طرح ان کے پاس ایک شخص آیا جو کہ ایک جادوگر تھا اور وہ کس طرح کیفر کردار کو پہنچا۔ ڈاکٹر جاوید کے مطابق ایک شخص کو ICU میں لایا گیا تو وہ انتہائی بیمار حالت میں موجود تھا، یعنی وہ کچھ بھی کھاتا تو وہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہرتا، جبکہ پیشاب اور پاخانے کی صورت میں باہر نکل جاتا تھا۔ دوسرے اور عام لفظوں میں وہ اس کے جسم کا حصہ نہ بن سکا۔ کمزور ہونے کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ اس صورتحال کے بعد ہم صرف اللہ تعالیٰ سے معافی ہی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ جادو کرنا اور کروانا ضلالت کی آخری سیڑھی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جاوید کے مطابق وہ شخص رکشہ ڈرائیور تھا اور ساتھ ساتھ یہ ذلیل کام بھی کرتا تھا۔ اس کی بیوی نے واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح یہ شخص کالے جادو کی آڑ میں لوگوں کی زندگی برباد کرتا اور نوجوانوں سمیت اپنے گاہکوں کو کس طرح جنسی ہراسانی کا شکار کرتا تھا۔ اس عورت نے بتایا کہ کس طرح اس شخص نے ایک دفعہ بیماری میں توبہ کی اور پھر اس غلیظ کام کی طرف دوبارہ متوجہ ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ دوبارہ اس شخص کو بیماری نے اس طرح جکڑا اور قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے اس کے منہ اور آنکھوں سے کیڑے نکلنے لگے اور اسی صورتحال میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ بے شک جادو اسلام میں حرام ہے اور جو شخص قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، اور جو گھاٹے کا سودا کرنا چاہتے ہیں ان کو گھاٹے کا سودا ہی ملتا ہے۔ یوں تو پاکستان کے مختلف ہسپتالوں میں قرآن پاک کی سورہ رحمان سے بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، مگر اس کا دائرہ خاصا محدود ہے۔ البتہ سروسز ہسپتال کا شعبہ انتہائی نگہداشت اس حوالے سے بہت مشہور ہے اور ڈاکٹر محمد جاوید انتہائی غور و فکر اور کلیدی کام سر انجام دے رہے ہیں۔ سروسز ہسپتال کے کنسلٹنٹ فزیشین ڈاکٹر محمد جاوید کی تمام زندگی ہی نشیب و فراز سے عبارت ہے، مگر اس وقت ان کی زندگی میں الگ موڑ آیا جب وہ ایک ایڈز کی مریضہ کا علاج کر رہے تھے کہ اس کا خون آلود انجیکشن ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا، جس کا نتیجہ بے حد سنگین نکلا اور ڈاکٹر صاحب ہیپاٹائٹس سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کم و بیش 1.5 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے اور ڈاکٹرز نے ان کو لا علاج قرار دے دیا۔ اسی اثنا میں ان کی ملاقات داتا دربار کے قریب سید صفدر حسین نامی بابا جی سے ہوئی اور ان کے منہ پر صرف ایک ہی بات تھی کہ کون سی ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ بابا جی نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ تم جس بیماری کی شفا یابی کی تلاش میں تھے وہ مل گیا ہے۔ جو لوگ جسمانی کرب، ذہنی الجھن اور کالے جادو جیسے مرض کا شکار ہیں، وہ لوگ صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے 7 روز تک مصر کے مشہور قاری عبد الباسط کی آواز میں سورہ رحمان کی بغیر ترجمے کے تلاوت سنیں اور سننے کے بعد 1 گلاس پانی 3 گھونٹ میں پی لیں۔ البتہ شرط یہ ہے کہ تلاوت انتہائی ازدغراق اور دنیا سے بے خبر ہو کر سنی جائے اور اپنے دل لوگوں کے لیے صاف کر دیے جائے۔ بس اسی روز ڈاکٹر جاوید نے یہ عمل کیا اور انہوں نے واضح محسوس کیا کہ ان کا دل ہلکا ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اسی عمل کے نتیجے میں ڈاکٹر جاوید صحت یاب ہوئے۔ یعنی جہاں میڈیکل سائنس ناکام ہو چکی تھی وہاں قرآن پاک نے اپنا کام دکھایا۔ بادشاہ بابا جی نے ڈاکٹر صاحب سے عہد لیا کہ وہ یہ طریقہ علاج اپنے کلینک میں بھی رائج کریں گے، اور ایسا ہی ہوا کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے مریضوں کی دوائیوں کے ساتھ ساتھ سورہ رحمان کی تھراپی بھی دینا شروع کر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تلاوت کس طرح اور کن کن اوقات میں سننی چاہیے۔ تو
تو ضروری ہے کہ مریض کی آنکھیں بند ہو اور دوائی کے طریقہ کار کی طرح دن میں 3 مرتبہ سننا چاہیے۔ تقریباً 7 دن تک سننا ضروری ہے، اور تلاوت سننے کے لیے کوئی مخصوص جگہ کا تعین نہیں، البتہ جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، خواہ وہ گھر ICU ہو یا کوئی اور جگہ۔ اس حوالے سے ڈاکٹر جاوید سے پوچھا گیا کہ انہوں نے یہ طریقہ کار کہاں سے دریافت کیا، تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اس سے قبل آب زمزم سے علاج کرتے تھے اور اللہ پاک سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا طریقہ علاج عطا کیا جائے جس سے لوگ شفا یاب ہوں، اور اگر مجھے ایسا کوئی علاج عطا ہوتا ہے تو میں آگے بھی لوگوں کی مدد کروں گا۔ اور کچھ اس طرح یہ طریقہ کار سامنے آیا اور سروسز ہسپتال میں باقاعدہ علاج شروع کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تحقیق کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ جادو کرنے والوں کو اپنے انجام کے بارے میں جان لینا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔